وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ملک کی روحانیت کے میدان میں کام کرنے والوں سے کہا کہ وہ ملک کے شہریوں میں فرض شناسی کا احساس پیدا کرنے میں اپنی توانائی صرف کریں تاکہ آنے والے 25 سالوں میں ہندوستان وہ سب کچھ حاصل کر سکے جسے ہم نے سینکڑوں سالوں کی غلامی میں گنوایا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا پر کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ 20 سال بعد وہاں سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں تھا۔ مسٹر بائیڈن نے اپنی مدت کار کی پہلی سالگرہ کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات میں یہ بات کہی۔ امریکہ افواج کے انخلا کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اپنا ہاتھ اٹھائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایک ہی حکومت کے تحت افغانستان کو متحد کرنے کے قابل ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی کی ایک عدالت نے سوشل میڈیا پر توہین رسالت پر مبنی مواد پوسٹ کرنے پر ایک خاتون کو موت کی سزا سنائی ہے۔ ڈاؤن نیوز کی رپورٹ کے مطابق 24 سالہ خاتون نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں توہین رسالت سے متعلق مواد پوسٹ کیا تھا۔ خاتون کے ایک دوست نے اسے تبدیل کرنے کی درخواست کی تو اس نے ایسا نہیں کیا اور مواد اسے ہی بھیج دیا۔ ملزم کو مئی 2020 میں گرفتار کیا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق فرانس میں بنائے گئے 24 رافیل جنگی طیاروں میں سے 6 چہارشنبے کو یونان پہنچ گئے۔ یونان نے فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی کو 24 جنگی طیارے بنانے کا آرڈر دیا تھا جن میں سے 6 کی ڈلیوری کر دی گئی ہے اور باقی طیارے امسال اور 2023 کے آخر تک بھیجے جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو کہا کہ یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی تصادم، انسانی تکلیف اور جمہوریت کو کمزور کرنے کا طریقہ ہے۔ مسٹر بلنکن نے ٹویٹر پر کہا، یوکرین کی سرحدوں پر روس جو کچھ کر رہا ہے وہ یوکرین سے بھی بڑا ہے۔ یہ تنازعات انسانی مصائب اور جمہوریت کو کمزور کرنے کا نسخہ ہے اور خود مختار ممالک اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہندوستان کی اسٹار خاتون ٹینس کھلاڑی ثانیہ مرزا نے چہارشنبے کے روز کہا کہ 2022 کا سیزن ان کا آخری سیزن ہوگا۔ ثانیہ نے 6 گرینڈ سلامز جیتے ہیں اور WTA ڈبلز رینکنگ میں ٹاپ پر بھی پہنچی ہے۔ وہ 2007 کے درمیان میں دنیا میں 27ویں نمبر پر تھیں جس نے انہیں ہندوستان کی اب تک کی سب سے زیادہ رینک والی خاتون کھلاڑی بنا دیا۔ بالی ووڈ کے میگا اسٹار امیتابھ بچن سمیت کئی ستاروں نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر لوگوں سے ویکسین لگوانے، ماسک پہننے، سینیٹائزر کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو کورونا وائرس سے خود کو محتاط اور محفوظ رکھنے کی اپیل کی۔ ہندوستان نے جمعرات کو اڑیسہ کے ساحل سے سپر سونک کروز میزائل برہموس کا کامیاب تجربہ کیا۔ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO کے ایک ذرائع نے بتایا کہ بہتر کنٹرول سسٹم سمیت دیگر نئی ٹیکنالوجی سے لیز میزائل کو چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج کے لانچ پیڈ 3 سے جمعرات کی صبح تقریباً 10:45 پر لانچ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹیسٹ کے تفصیلی ڈیٹا کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔